اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک مختصر بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے ایک بہت ہی محترم اور معزز شخصیت نے. ہم آپ کا تعارف کرتے چلیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا محمد افضل حیدری صاحب. قبلہ بہت شکریہ، آپ نے اپنی انتہائی مصروفیت کے باوجود وقت نکالا. اور پروگرام کے پہلے حصے میں جہاں آپ نے ناظرین ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا مقصد اور مفہوم عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے بعد گفتگو کو تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ اپنے ناظرین کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں ان سے ہم استفادہ کریں. اور قبلہ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا اسی واقعہ کربلا اور ان ایام کی مناسبت سے، کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں تو کم سے کم، اور ان باقی اگر ہم دیکھیں تو وہاں بھی ایک حد تک لوگ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے واقف ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ نے کبھی اپنے خطبوں کو روک کر کے اس ہستی کا تعارف کرایا، مباہلہ کے میدان میں تعارف کرایا، اور بے شمار مواقع پر کہ حسین منی و انا من الحسین. تو یہ کیا ایسا واقعات پیش آ گئے کہ 50 سال کے اندر اندر اس امت نے یہ ٹھان لی کہ اس عظیم ہستی کے جس کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیت کے درجے پہ فائز کر کے کیا، ان کی قتل پر آمادہ ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو اچانک رونما ہوا ہو، بغیر کسی سبب کے اور بغیر کسی تمہید کے. اچانک رونما ہونے والے واقعات اور ہوتے ہیں. یہ ایسا سانحہ ہے جس کی باقاعدہ پیش بندی کی گئی. 50 سال کا عرصہ لگا اس واقعہ کو رونما ہونے میں. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر طریقے سے لوگوں کو دین اسلام کی طرف بھی متوجہ کیا، اور ان ہستیوں کی طرف بھی متوجہ کیا جن کو اللہ نے دین مبین اسلام کا پیغمبر کے بعد محافظ قرار دیا تھا. سید الانبیاء نے ہر اعتبار سے لوگوں کو اس دروازے کی طرف متوجہ کیا. یہ سید الانبیاء کا کردار تھا، یہ سیرت تھی. آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد مورخین نے لکھا ہے 6 مہینے تک پیغمبر گرامی اسلام اس دروازے پہ رک کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہا کرتے تھے. اور انفرادی طور پر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور جناب حسنین شریفین کا تعارف ہر اعتبار سے. یہ تو ایک ہے نا ان کے ذاتی کمالات، ان کے جو اجتماعی ان کی ذمہ داریاں تھیں، ان کی طرف بھی پیغمبر گرامی اسلام نے متوجہ کیا امت کو، لوگوں کو. لیکن دراصل جب ہم مسلمانوں کی تاریخ پڑھتے ہیں، میں تھوڑا سا فرق کیا کرتا ہوں اسلام کی تاریخ میں اور مسلمانوں کی تاریخ میں. اسلام کی تاریخ اور ہے، مسلمانوں کی تاریخ اور ہے. ہم جب مسلمانوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو تلوار کے خوف سے اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا، جنہیں اپنی موت نظر آ رہی تھی، انہوں نے اپنی موت کے ڈر سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور بہت تھوڑا عرصہ انہیں پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. ابھی اسلام ان کے دلوں میں نہیں اترا تھا، ایمان کی منزل پہ وہ فائز نہیں ہوئے تھے. بہت سارے لوگ ایسے تھے، قرآن شاہد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا، عرب کے بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو تم ایمان نہیں لے آئے، اسلام لے آئے ہو. لما يدخل الایمان فی قلوبکم،
ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ قرآن شاہد ہے، پیغمبر گرامی اسلام کے آخری دنوں میں مدینہ اور اطراف مدینہ منافقین سے بھرا ہوا تھا۔ سورہ منافقون پیغمبر گرامی اسلام پہ اترتی ہے۔ تھے لوگ، ایسے لوگ تھے۔ اگر پیغمبر گرامی اسلام، اگر سید الانبیاء دین مبین اسلام کی تبلیغ و ترویج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اتنی بڑی زحمتیں برداشت کرتے ہیں، اور تو ظاہر ہے جو منافق ہیں، جو اپنا ایک ایجنڈا رکھتے ہیں، وہ بھی اپنا پروگرام بنا کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ تاریخ ہے، میں نام نہیں لیا کرتا لوگوں کے، ہیں لوگ ایسے جنہوں نے اپنے خاندان کو ایک منزل پہ کہا تھا کہ اب یہ خلافت کی گیند تمہاری جیب میں ہے، جیسا جی چاہے اسے استعمال کرو اور بھی اپنے سے دور نہ جانے دینا اس کو۔ لوگ تھے، انہوں نے اپنا منصوبہ بنایا، اور ظاہر ہے یہ قتل حسین ابن علی یہ کوئی اتنا آسان نہیں تھا کہ 11 ہجری میں پیغمبر گرامی اسلام کی وفات ہو، رحلت ہو، اور 12 ہجری میں یہ ثانیہ پیش آ جائے یا 15 ہجری میں آ جائے۔ یہ کوئی اتنا آسان نہیں تھا۔ لوگوں نے پیغمبر کے شانوں پہ دیکھا حسین ابن علی کو، سجدے کی حالت میں پشت پہ دیکھا پیغمبر کی، تو اتنا جلدی یہ ثانیہ پیش نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے لیے ایک وقت درکار تھا، انہوں نے ماحول ایسا بنایا، اس حد تک لوگوں کا ذہن بنا دیا گیا کہ لوگ پیغمبر کی مسند پر یزید کی بطور خلیفۃ المسلمین بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ایسا ماحول بن گیا تو پھر امام حسین علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ عملی منزل میں آتا ہے، اور عملی طور پر وہ انجام پاتا ہے۔ تو ظاہر ہے حسین ابن علی علیہ السلام اگر دشمن اس طرح تیاری کر رہا ہے تو یہ بھی اسی طرح تیاری کر رہے ہیں۔ ان کو پیغمبر نے بتا دیا تھا، سید الرسل نے بتایا تھا حسین ابن علی کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے خالی اس ذہن نہیں گئے، یہ میں جیسے پہلے عرض کیا اچانک ہو تو بندہ سوچتا ہے یہ پتہ کیا ہوگا۔ تیاری کر کے گئے تھے، بچپن سے سن رہے تھے، نانا کی گود میں بیٹھے کربلا سن رہے تھے، انہوں نے بتایا تھا کیا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ بچپن سے تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے، جس چیز کی ضرورت تھی اس واقعہ کربلا میں حسین ابن علی اسے ساتھ لے کے گئے ہیں۔ ظاہر ہے ایسے واقعات اور ایسے حالات پیدا ہوئے کہ یزید جیسا شرابی، بدکار، بد صفت، اور جسے انسان کہنا بھی شاید انسانیت کی توہین ہو، وہ بطور خلیفۃ اللہ، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ المسلمین مسند پہ بیٹھ جائے اور مسلمان اس کی بیعت کرنے لگیں، تو ہر کوئی برداشت کر سکتا ہے، زہرا کا لال تو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو وہ حسین ابن علی نکلیں گے، وہ باہر آئیں گے اور ایسا واقعہ پیش آئے گا۔ مولانا صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسا کہ یزید جو تھا اس کے کردار سے سبھی لوگ واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ اس نے جو کربلا میں جو کردار اپنا ادا کیا، بہت سے لوگوں سے یہ بھی ہمارے گرد و نواح میں سننے کو ملتا ہے اور ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ کربلا کے واقعے میں جو تھا وہ یزید کا کردار جو تھا وہ برا تھا، لیکن اس کے والد کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ اس میں جو ہے وہ آپ تھوڑا سا گفتگو فرما دیں۔ میرے خیال میں یہ بہت ہی عجیب قسم کا سوال ہے لوگوں کے ذہن میں، اور وہ فرار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میدان سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیشہ اولاد کے مزاج پہ والدین کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ جیسا ماحول گھر میں اولاد کو ملے گا، اولاد ویسی پروان چڑھے گی۔ اگر حسین ابن علی کے قتل میں یزید کے باپ کا یا کسی کا دخل نہیں ہے تو مجھے تو کوئی سمجھائے کہ یزید کی بیعت اپنی زندگی میں کس نے لی تھی، بطور خلیفۃ المسلمین یزید کو کس نے معاشرے میں پیش کیا تھا۔ ظاہر ہے وہ یزید کا باپ تھا جو اپنی زندگی میں لوگوں سے بیعت لے رہا تھا یزید کے لیے، کیسے اسے بری و ذمہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو نہیں جانتا اور پھر ساتھ بتا رہا ہے، تاریخی حقیقت ہے، اس نے بتایا کہ فلاں فلاں لوگ تیری بیعت نہیں کریں گے، فلاں فلاں لوگ انکار کریں گے، اس کو کچھ نہ کہنا، اس کو کچھ نہ کہنا فلاں کو، اور حسین ابن علی کو بتایا یہ بیعت نہیں کریں گے تیری، باپ نے بتایا یزید کو نہیں کریں گے تیری بیعت۔ کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ
اس کا کوئی کردار نہیں ہے. جب اس کو پتہ ہے میرا بیٹا شرابی ہے، جب اس کو پتہ ہے میرا بیٹا اس قسم کے مزاج کا. حسین ابن علی علیہ السلام نے ولید کے دربار میں مدینہ میں یزید کا جو تعارف کروایا ہے، خود حسین ابن علی نے کہا اما یزید فرجل شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ، یہ تو شرابی ہے، یہ تو فاسق ہے، یہ تو فاجر ہے، یہ تو نفس محترمہ کا قاتل ہے. مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تو اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین ابن علی جانتے ہیں مدینہ میں بیٹھ کر کے دمشق میں اس کے گھر میں پلنے والا یہ نوجوان کس کردار کا ہے، تو باپ کو نہیں پتہ میرے گھر میں پروان چڑھنے والا بیٹا کس کردار کا ہے، کیسے اسے بری ذمہ قرار دیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ قبلہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، آپ کی اجازت سے اگر ہم کو پروگرام میں شامل کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا خیال ہے شاید آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. معذرت چاہتے ہیں اگر آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی. اگر آپ دوبارہ کال کریں تو یقیناً ہم آپ کی کال کو پروگرام میں شامل کریں گے. قبلہ ابھی جس طرح ذکر ہوا، آپ نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ اس وقت کے حالات جو ہے ظاہر یہ اچانک تو واقع رونما نہیں ہوا، اس کے پیچھے حالات کو تیار کیا گیا. تو اس وقت کے جو حکمران تھے زیادہ تر، جنہوں نے اپنی ذاتی خواہشات کی بنا پر اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یہ سب ظلم جو تھے وہ بپا کیے، تو آج کا اگر ہم معاشرے میں دیکھیں، ان کو تو یہ لالچ تھی کہ شاید ان کے دسترخوان سے کچھ مل جائے گا انہیں، جس کی بنا پر وہ اہل بیت کے علیہ السلام کے خلاف دشمنی میں شامل رہے. لیکن آج امت مسلمہ کو کربلا سے دور رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ آج کے جو حکمران ہیں اور عوام کو سمجھنے کے لیے، ان کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے کیا انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کربلا سے کیوں دور رکھا جا رہا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ میرے خیال میں ظاہر ہے مقاصد اور اہداف چونکہ کچھ لوگوں سے جب وابستگیاں ہو جاتی ہیں، ہم چونکہ دین مبین اسلام کی تعلیمات سے دور ہو گئے. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو میں جب تاریخ پڑھتا ہوں تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تعجب ہوتا ہے مجھے. 50 سال کے عرصے میں پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کے بعد سے 61 ہجری تک 50 سال کا عرصہ ہے. 50 سال کے عرصے میں ایک حدیث فقہ امام حسین سے نقل نہیں کی گئی تاریخ میں. اس انداز میں لوگوں کو اہل بیت کے دروازے سے دور کر دیا گیا. اس زمانے میں مختلف حربے، مختلف ہیلوں سے آہستہ آہستہ اتنا دور کر دیا گیا کہ کوئی آل محمد سے پوچھنے کے لیے نہیں آتا، درس لینے کے لیے نہیں آتا. آپ نے تو روایت میں پڑھا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مولا متقیان سے کہتی ہیں کہ یا علی، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو مدینہ میں سلام نہیں کرتے. تو امیر المومنین فرماتے ہیں دختر پیغمبر اتنی بات نہیں، حالات بدل گئے ہیں، میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. یعنی لوگوں کو بڑے طریقے سے آل محمد کے دروازے سے دور کیا گیا ہے. اہل بیت کے دروازے سے اتنے دور ہو گئے کہ دین اہل بیت سے نہیں لیتے، دوسرے لوگوں سے لیتے ہیں. تو جن سے دین لیا گیا ہے وہ تو جانتے ہیں کہ اگر یہ کربلا کی طرف متوجہ ہو گئے لوگ تو پھر ادھر جائیں گے، ادھر نہیں آئیں گے. کربلا کی طرف متوجہ وہ بندہ ہوگا. پہلے تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ یہ تعصب کی اینک اتاریں. یہ مذہبی وابستگی، بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی محقق جب تحقیق بھی کرنے لگتا ہے تو وہ پہلے اپنی لائن معین کر کے پھر تحقیق کرتا ہے، جو عدل کے اور انصاف کے خلاف ہے. یہ تحقیق کا طریقہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو شیعہ سمجھ کے پھر تحقیق کرنا شروع کروں تو میں اس شیعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلوں گا. میں اہل سنت ہوں، فرض کرو اپنے آپ کو اہل سنت کے اس سسٹم پہ قائم رکھتے ہوئے پھر تحقیق کروں گا تو ظاہر ہے میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکوں گا. کوئی عیسائی، کوئی یہودی کوئی تحقیق کرے اور اپنے آپ کو اس لائن پہ رکھ کے تحقیق کرے، نہیں. ان وابستگیوں سے ماورا ہو جاؤ. قرآن کو پڑھو، قرآن جس دروازے پہ لے جائے اسے مان لو. اگر ہمیں قرآن کربلا لے جاتا ہے اور کربلا والوں سے ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، اور اگر قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ یہ اہل بیت اور یہ پیغمبر کے اقربا سے محبت یہ اجر رسالت ہے. بھائی یہ کوئی دنیاوی اور صرف خاندانی وابستگی نہیں ہے. ہم حسین ابن علی سے محبت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ نواسے ہیں پیغمبر کے، صرف یہ سبب نہیں ہے. ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے جو اظہار عقیدت کرتے ہیں صرف اس لیے نہیں کہ وہ پیغمبر کی بیٹی ہیں. حضرت علی علیہ السلام ان کے چچا زاد بھائی ہیں اور داماد ہیں. کیا حضرت علی علیہ السلام کے اور بھائی نہیں ہیں؟
ان کے سارے رشتے وہی نہیں ہیں پیغمبر سے، ہم اس طرح وہ محبت اور عقیدت ان کے ساتھ تو نہیں کرتے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان اقربا سے محبت اجر رسالت ہے۔ جب اس طرح تعصب سے ماورا ہو کہ لوگ کربلا کو پڑھیں گے تو پھر کربلا کے قریب آئیں گے۔ اگر وابستگیاں اپنی قائم رکھ کے کہ ہمارا کوئی تعلق ہے کسی خاندان کے ساتھ، کسی صاحب تخت و تاج کے ساتھ، تو ظاہر ہے پھر ان کے بزرگوں نے تو کہا ہے آپ مجالس میں نہ جایا کریں، آپ عزاداری نہ کیا کریں، آپ حسین بن علی کا ذکر نہ کیا کریں، اس سے فلاں لوگوں کی دشمنی دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ لوگ سنیں گے، لوگ سوچیں گے کہ ٹھیک ہے اگر یزید برا تھا تو اسے تخت پہ کون لایا، اگر اس کو تخت پہ لانے والا ایسا تھا تو اسے مدینے کا گورنر کس نے بنایا، تو بات تو پیچھے چلی جائے گی۔ اس لیے لوگ کربلا کے قریب نہیں جاتے۔ بہت بہترین انداز میں کہ آپ نے جواب فرمایا، شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے لائن پر موجود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں شہزاد بول رہا ہوں جرمنی سے، پھر میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ میں مولانا کی خدمت میں ایک دو تین ربائی پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنا مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہے آپ کی۔ عزاداری ہے زندگی اپنی، رسول سے ہے محبت اپنی، جسم کی وفا کربلا والوں سے کہکشاں ہو گئی زندگی ان کی۔ خدا کی نعمت زہرا کے در سے، شفاعت مصطفیٰ ہے زہرا کے در سے، فرشتے کو ملتی ہے شفا زہرا کے در سے، جنت کی دہلیز ملتی ہے زہرا کے در سے۔ اسلام کا راستہ ملتا ہے زہرا کے در سے، ایمان کا پتہ ملتا ہے زہرا کے در سے۔ اس نے منہ موڑا وہ جہنمی ہے، خدا راضی ہے اس سے جو آتا ہے زہرا کے در سے۔ ہر دعا باریاب ہوتی ہے زہرا کے در سے، عزادہ کی جنت ہے زہرا کے در سے، جس نے کیا آباد زہرا تازہ خانہ، شہزاد آتی ہے اس کے گھر میں نعمت میں زہرا کے در سے۔ اس کے بعد میں نے یہ کہنا تھا، دیکھیے عزاداری یہ لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ سلسلہ جب بیان ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے پھر کربلا کے جیسے مولانا صاحب نے کہا پیچھے چلا جاتا ہے، اور پھر یہ اتنا پیچھے چلا جائے گا، ظاہر لوگ پھر جاننا چاہیں کہاں تک یہ بات پھیلتی ہے، تو اتنا پیچھے چلا جائے گا کہ زہرا کے در پہ کس نے کھنڈی کھٹکھٹائی تھی، اس در کو زہرا کے در کو کس نے جلایا تھا، اور یہ ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے نا، تو اس لیے یہ لوگ عزاداری نہیں کرتے ہیں، اور مولا کا غم ان کے دلوں میں ہے لیکن اظہار نہیں کر پاتے ہیں۔ دیکھیں نا، جب رسول پاک کے گھر میں زہرا کے گھر میں جبریل لے کر آئے اور بتایا کہ امام حسین کو اس طرح شہید کر دیا گیا، تو سب سے پہلا آنسو جناب رسول خدا کی آنکھ مبارک سے اترا، اور وہ اشک اتنا مظلوم اور اتنا مطلب پاک تھا کہ آج تک ان کے ماننے والوں کے آنکھوں سے وہ اشک ٹپک اور ٹپکتا رہے گا، اور ہم روتے رہیں گے۔ حضرت آدم روئے اپنی غلطیوں سے جو بھی انہوں نے کیا تھا، اور انہوں نے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے حضرت پاک کے صدقے میں اپنی دعاؤں کو قبول کیا۔ تو جب نبی روتے آئے ہیں اور رونا سنت ہے، تو ہم کیسے نبی کی آل ہو کے اس بات کو بھول جائیں۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ شہزاد بھائی، آپ نے پروگرام میں شرکت کی، اللہ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے قبلہ گفتگو فرمائی، اور ہم اپنی بہن کی جانب چلیں گے، آپ قبلہ سے سوال فرمائیے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے کہ اس بات کی جو منطق ہے وہ عقل سلیم بھی جو ہے وہ اس کو ماننے سے آ رہی ہے کہ وہ قوم جو اہل بیت محمد والے محمد سے پیار کرتی ہے، اور ان کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے اور ان کے غم میں ہمارا غم ہے، تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو یہ قوم ہے انہوں نے خود ہی جو اہل بیت محمد والے محمد کے مصائب پر یہ لوگ روتے ہیں، تو انہوں نے خود ہی جو ہے کربلا میں اہل بیت پر مظالم ڈھائے، اور اب یہ خود ہی سے اس کا جو ہے وہ اس طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں اور اس پر آنسو بہاتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ تھوڑی سی تفصیلی گفتگو فرمائیں۔ میرے خیال میں یہ تاریخی حقیقتوں کا قتل ہے۔ یہ لوگ، میں پھر کہوں گا، فرار کرتے ہیں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے جو غلطی ہوئی ہے اسے اقرار کرنا چاہیے، اور اقرار ہی دراصل انسان کو اپنے خالق کے قریب لے جاتا ہے۔ غلطی ہو گئی ہے، مان جاؤ ہم غلطی کر بیٹھے ہیں۔ اگر مقتل کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں پڑھا جائے
وہ خطوط جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کے لوگوں نے لکھے، ان خطوط میں کیا لکھا انہوں نے؟ اگر انہوں نے یہ لکھا ہے ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کو بلا رہے ہیں، آپ آئیں اور یہاں ہمارے پاس اقتدار ہے، حکومت ہے اور حاصل کریں آپ، تو ہم مانیں گے کہ ٹھیک ہے شیعوں نے خط لکھا تھا اور بعد میں وہ منحرف ہو گئے۔ اور اگر سارے خطوط میں یہ لکھا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، اس وقت ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور آپ ہماری رہنمائی کریں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہے، ابھی امام پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہے شیعہ۔ لکھنے والے خطوط سارے لوگ شیعہ نہیں تھے، کوفہ میں رہنے والے سارے لوگ شیعہ نہیں ہیں، 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے، کوفہ میں سارے لوگ شیعہ تو نہیں رہتے تھے۔ تاریخی حقیقت ہے، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب بصرہ کی جنگ کے بعد، جنگ جمل کے بعد کوفہ تشریف لائے اور کوفہ کو آپ نے اپنا دارالخلافہ قرار دیا، پہلے ماہ رمضان میں لوگوں نے نماز تراویح شروع کر دی جماعت کے ساتھ، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ کی وہ سنت تھی اور انہوں نے اس کو شروع کیا تھا۔ تاریخی حقیقت ہے، امام مولا متقیان نے بھیجا امام حسن علیہ السلام کو، ان کو روکو، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کام کر رہے ہیں، یہ اپنے گھروں میں جا کے مستحب نماز پڑھیں۔ جب روکا اس کام سے تو کوفہ کے لوگوں نے واہ ویلا شروع کر دیا، حضرت عمر کی سنت کو ختم کیا جا رہا ہے، واہ ویلا۔ بھائی اگر شیعہ تھے تو امیر المومنین کی بات کو کیوں نہیں مانا انہوں نے؟ نہیں تھے سارے شیعہ، غلط کہتے ہیں۔ خطوط لکھنے والوں میں شیعہ بھی تھے، دوسرے لوگ بھی تھے۔ جو شیعہ تھے، دیکھیے حبیب ابن مظاہر شیعہ ہے، آ گیا، مسلم ابن اوسجہ شیعہ تھا، آ گیا کربلا میں، آئے شیعہ، کوفہ کے لوگ آئے مولا متقیان کی حمایت میں۔ جو نہیں آ سکے اپنے گھروں میں محصور ہو گئے، دروازے بند ہو گئے تھے ان کو روک دیا گیا۔ جو باہر نکلتا حمایت کے لیے اس پر ظلم کرتا ابن زیاد۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو آل محمد سے اظہار محبت کرتا ہو اور وہ واقعی امام سمجھتا ہو اور اپنے امام کو قتل کر دے؟ ممکن نہیں ہے۔ ان لوگوں نے قتل کیا ہے جو وہاں اہل بیت کے شیعہ نہیں تھے۔ ایک بات یہ اس طرح، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نے بھی قتل کیا ہے برا کام تو کیا ہے، غلط تو ہے نا۔ ہم بھی کہتے ہیں غلط ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے قتل کیا وہ کون تھے، وہ بھی مانتے ہیں کہ غلط ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کے قتل کو صحیح تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ ہم بھی قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں، وہ بھی قاتلوں پہ لعنت کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر وہ ہمارے ہیں ہم لعنت کرتے ہیں ان پر، اگر وہ ان کے ہیں تو آئیں، وہ بھی آئیں، نکلیں باہر، لعنت کریں۔ ظاہر ہے جب آپ کسی سے اظہار نفرت نہیں کر رہے تو اس کا معنی ہے کہ جو نفرت کا اظہار نہیں کر رہا اس کا کوئی تعلق ہے۔ ہم تو ان سے برات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر وہ تھے بھی صحیح تو ہم کہتے ہیں ہاں انہوں نے غلط کام کیا، ہم لعنت کرتے ہیں ان پر۔ کوئی بھی نہیں نکلنے کے لیے تیار۔ یہ غلط بات ہے، یہ فرار کرتے ہیں، یہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، تاریخ کا قتل کرتے ہیں یہ لوگ، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ۔ ہاں، اور کوفہ میں جو بیچارے نہیں آ سکے تھے وہ بعد میں روتے رہے، کاش ہم جاتے امام کی مدد کرتے اور شاید اس طرح واقعہ پیش نہ آتا۔ ٹھیک، بہت شکریہ خدا، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا میں محمد شکوب لندن سے بول رہا ہوں۔ اشتیاق صاحب اور بیٹی صاحبہ کو اور مولانا صاحب کو مادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کے عقل کے ذریعے سے اگر کاش آج کے مسلمان یہ سمجھ جائیں کہ اہل بیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے، کہ محبت میں کم از کم آ جاتے تو یہ اس طرح کے حادثے نہ ہوتے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذریعے سے لوگ باتیں سنیں، آپ لوگوں کا ادب اور آپ لوگوں کی تہذیب قابل ستائش ہے۔ ان کے ذریعے سے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ اہل بیت والے اہل بیت کی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کی یہ دعائیں کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں اتنا علم ہے، اگر ہم لوگ سب سوچیں اور آپ کے علم کی طرف آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت کی خدمت میں اور محبت میں آ جائیں تو دین ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آج کل بھی میں نے دیکھا کہ پیروں سے پر کرتے ہیں،
لیکن نبی اور اہل بیت سے پیار نہیں کرتے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پیر ان لوگوں کو کیا دیتے ہیں جو ہم لوگوں کو یہ کربلا سے دور رکھتے ہیں, جو حقیقت سے دور رکھتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جس کو چھپایا گیا اور آپ کے ذریعے سے ہم لوگوں تک یہ اصلی دین پہنچ رہا ہے. تو میں دعائیں دیتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ بھی ڈالتا ہوں کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی, بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی لوگ باتیں سنیں اور رائے حق کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی رسول اور اہل بیت کی محبت میں آ جائے تاکہ دین ٹھیک ہو جائے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یعقوب صاحب آپ نے کال کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے نیک جذبات آپ نے ہدایت ٹی وی کے لیے جو ہر پروگرام میں آپ پیش کرتے ہیں. قبلہ ہمارے جو کالر ہیں ان کی بھی گفتگو کو تھوڑا سا بیچ میں ڈالتے ہوئے جس پس منظر میں انہوں نے گفتگو فرمائی اور ایک سوال جو کہ عام ہمارے اس دور کے حالات میں نظر آتا ہے, اگر ہم امت مسلمہ پر نظر ڈالیں تو اس سوال کو بھی میں آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں. اگر ایک کالر آپ کی اجازت سے ان کو شامل کر لیں, شاید ان کا بھی ایک سوال آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اشتیاق بھائی اور ہماری بہن اور مولانا صاحب کی بلا کو تعزیت و تسلیت محرم الحرام کی. سید مجاہد حسن لندن سے عرض کر رہا ہوں. جی مجاہد بھائی, نہایت مختصر بات کروں گا میں. جیسے ہماری بہن نے بھی سوال کیا اس کے ضمن میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہیں تڑپ کر اور صدق پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے. معلوم ہوا حافظ ناچیز کو یہ راز, قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. گزارش یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور فطری بات سے 70% لوگ شیعہ ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ فرض کرے کہ میرا بھائی کو کسی نے قتل کر دے, میں بازار کے کھڑا ہو کے دہائی دے رہا ہوں, اس نے گولی ماری, اس نے خنجر مارا, اس نے فلاں چھری ماری, اور میرے بھائی کو شہید. قاتل کا یہ کام ہے کہ وہ مجھے خاموش کرائے کیونکہ میں اس کے قتل کو, اس کے جرم کو بیان کر رہا ہوں, اس کی رسوائی کا باعث بن رہا ہوں اور میں مدعی بھی ہوں خون کا. یہ دیکھنا پڑے گا ساری مسلمانوں کو کہ خون کا مدعی کون ہے, قاتلوں کی مذمت کون کر رہا ہے اور مظلوموں کے ساتھ کون ہے, قتل ہونے والے کے ساتھ کون ہے اور مقتول کی حمایت کون کر رہا ہے. صرف یہ چیز دیکھ لے فطری طور پہ انسان کہ قتل ہونے والے کون تھے اور اس کے خون کو ڈسکلوز کون کر رہا ہے اور اس خون پردہ کون ڈال رہا ہے. آخری بات یہ ہے کہ میرے پاس وہ کتاب پاکستان میں بھی تھی, میں نعوذ باللہ نقل کفر نباشت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا علیم الدین صدیقی کے لکھی ہوئی کتاب, اس میں یزید کے قرآن و سنت سے وہ فضائل نکال کے وہ مولوی نے کتاب لکھی ہے, وہ پتہ نہیں بین ہوئی ہے نہیں ابھی تک. یہ ناصبی لوگ ہیں کہ وہ یزید کو بھی خلیفہ راشد بنانے کے چکر میں ہیں. صرف ملت اسلامیہ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ سفیان اس کا دادا ابو سفیان, باپ اس کا معاویہ تھا اور ماں اس کی جو ہے نا وہ ایک عیسائی عورت ہے یزید کی. اور 43 سال کا ایک بندہ مجھے ملا مولانا صاحب, اس یہ پتہ نہیں تھا کہ ہندا معاویہ کی ماں ہے اور یزید کی دادی ہے اور ہندا نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا. اس کا اس کو پتہ تھا لیکن اتنا پردہ ڈالا ہوا ہے کہ ہندا کون ہے, معاویہ کی ماں اور یزید کی دادی, یہ بتایا تک نہیں لوگوں کو. اتنی لا علمی رکھی ہے خون حسین کو, پردہ ڈالنے کی کوشش کی تاکہ یہ خون ناحق چھپ جائے, لیکن یہ خون کا اجاز ہے کہ یہ قیامت تک باقی رہے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت شکریہ مجاہد بھائی نے کال کی. ہم ٹیلی فون لائنز جو ہیں اس کو اب مزید کالز شاید نہ لے پائیں گے پروگرام میں, ہمارا وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور ہمیں اپنی جو مہمان شخصیت ہیں ان سے بھی استفادہ کرنا ہے. قبلہ ہمارے جو دو کالرز تھے میں سمجھتا ہوں ان کا بھی سوال اس میں شامل ہے ایک طرح سے کہ آج کی ہم اس دور کی بات کریں تو بظاہر تو انسان بڑا آزاد ہے, کوئی کسی ڈائریکٹلی تو کوئی کسی کے ذہن پہ حکمرانی نہیں کر رہا کہ آپ یہ مانیں یا یہ نہ مانیں, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں مسلمان بالعموم اگر ہم دیکھیں تو بڑا کنفیوز نظر آتا ہے. جب ماہ محرم کا مہینہ آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں میں ایک طرف وہ عجیب سلسلہ ہے کہ وہ مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور پھر ساتھ کہہ رہے ہیں ہاں اس ماہ میں ایک اور بھی ایک واقعہ ہے کربلا کا, اور پھر فوراً سمت بدل جاتی ہے کہ ہاں اس میں فرعون بھی غرق ہوا تھا, پھر فلاں بھی نبی پیغمبر کو بھی نجات ملی تھی, فلاں کو بھی مدد ملی تھی, اور پھر اتنا دور تک چلے جاتے ہیں اور پھر انہیں یہ نہیں معلوم ہو سک رہا کہ ہم اس میں خوشی منائیں یا غم منائیں.
یعنی اگر انسان تھوڑا سا اس کو اگر جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ اس تعصب سے ہٹ کر کے دیکھے تو کیا اس کو سمجھ نہیں لینا چاہیے؟ تو اس میں اگر میں چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی شامل کرتے ہوئے کہ یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، تو اس کو بھی شامل کرتے ہوئے ذرا بتائیے کہ آج کی یہ جو مسلم امت ہے اس کا کیا ڈائریکشن ہے اور یہ کیا حال ہے اس کا، کیوں ہے ایسا؟ میں عرض کروں گا دوستوں کی خدمت میں جو جن کے متعلق آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کنفیوز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تاریخ میں ان دنوں میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے، فرعون غرق ہوتا ہے، فلاں نبی کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے، تو جس کے ساتھ تعلق ہے اس کی یاد منائے، وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تاریخ میں واقعات ہوتے رہتے ہیں، مہینہ گزرتا ہے تو مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، پوری دنیا میں کئی واقعات ہوتے ہیں۔ ہر واقعہ کو ایک جیسا سمجھ لینا اور سمجھنا کہ چونکہ ہزاروں سال پہلے ایسا ہوا تھا اور پھر کربلا میں بھی ایسا ہوا ہے اسی دن، تو دونوں کی یاد منائی جائے، تو یہ ناانصافی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو کارنامہ انجام دیا، اس وقت جو ہماری ذمہ داری ہے، اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہیں اور جہاں ہم اس وقت چل رہے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے مقصد کی طرف متوجہ کریں۔ دراصل چونکہ ہم مسلمان لوگ جن کی بات آپ کر رہے ہیں، مذہبی معاملات میں اب ویسے تو آپ ٹھیک کا آزاد ہیں، ہر اعتبار سے آزاد ہیں اور آزاد مملکتوں میں بھی زندگی گزارتے ہیں، اپنی زندگی کے طور و اطوار میں شب و روز بسر کرنے میں بالکل آزاد ہیں وہ، لیکن مذہبی معاملات میں ابھی بھی جکڑے ہوئے ہیں وہ۔ اتنی آزاد ماحول میں رہنے کے باوجود وہ جب مفتی یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ نے ذوالجناح دیکھ لیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ آپ فلاں مجلس میں چلے گئے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، آپ نے فلاں کا جنازہ پڑھ لیا تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا، مذہبی اعتبار سے بیچارے جکڑے ہوئے ہیں مفتی کے فتوے کے چکر میں۔ ہم ان سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ نکاح کوئی ایسا اتنا کچا بندھن نہیں ہوتا کہ گھوڑے کو دیکھنے سے وہ ٹوٹ جائے اور کسی مجلس میں شرکت کرنے سے ٹوٹ جائے۔ وہ لوگ آئیں، مجالس میں بیٹھیں، امام حسین علیہ السلام کے مقصد شہادت کو سمجھیں، یزید کیا کر رہا تھا، حسین ابن علی کیا چاہ رہے تھے، حسین ابن علی کے مقصد شہادت کیا ہے۔ یزید تو اسلام کے ساتھ دشمنی، علل اعلان دشمنی کر رہا تھا، وہ تو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے لائبت بنو ہاشم بالملک وَإِلَّا مَا جَاءَ وَحْيٌ وَلَا مَلَكٌ نَزَلَ، وہ تو کہہ رہا تھا بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا، پیغمبر کی رسالت کا انکار کر رہا ہے، وہ وحی کا انکار کر رہا ہے، کوئی وحی نہیں آئی اتری، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی قرآن نہیں ہے، وہ تو انکار کر رہا ہے ہر چیز کا۔ امام حسین علیہ السلام اس کی حفاظت کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام اس کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، نہیں اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، یہ دین ہے، شریعت ہے، قرآن ہے، یہ احکام ہیں، یہ قیامت تک باقی رہنے ہیں، حلال ہے، یہ حرام ہے۔ ہماری ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ ہم مثبت انداز میں لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد شہادت کی طرف متوجہ کریں۔ مجلسوں میں بیان کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عملی زندگی میں امام حسین علیہ السلام کے اس مشن کو زندہ کریں۔ ہمارے کردار سے امام حسین علیہ السلام کے کردار کی خوشبو آنی چاہیے۔ بازار میں ہم دکانداری کر رہے ہیں تو جو دکاندار ہماری دکان پہ آتا ہے اس کے ساتھ اس انداز میں ہمارا طرز تجارت ہونا چاہیے کہ وہ متوجہ ہو کہ یہ کسی خاص شخصیت کا غلام اور نوکر ہے جو اس انداز میں یہ تجارت کر رہا ہے۔ ہم اس انداز میں لوگوں کو اس دروازے کی طرف متوجہ کریں، اور اس میں اتنی کشش ہے، یہاں اتنا جاذبہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہماری حسن کلام کا ہی پتہ چل جاتا، ہماری باتوں کا پتہ چل جاتا لوگوں کو، تو لوگ ہماری اتباع کرتے، ہمارے پیچھے چلتے۔ لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا۔ آپ ابھی سن رہے تھے کہ وہ لوگ چھپاتے ہیں، وہاں اب نصاب کی کتابوں میں تو یہ باتیں شامل نہیں ہیں، جمعے میں جائیں گے تو جمعے کے خطبے میں بھی یہ بات بتائی نہیں جائے گی،
مسجد میں نہیں بتائی جائے گی، کتابوں میں موجود نہیں ہے، لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کتابیں پڑھیں تاریخ کی، کون بتائے گا ان کو؟ اور اگر ہمارے ہاں آئیں اور ہم بھی ان کو نہ بتائیں، ہم بھی ان کے سامنے اس مقصد کو ظاہر نہ کریں تو جہالت رہے گی، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ لوگ جو کنفیوز ہیں اس میں ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ان کو اس ماحول سے نکالیں اور انہیں اس دروازے کی طرف لے آئیں کہ جس دروازے سے ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں، رہنمائی ملتی ہے اور جنت کا طرف جانے والے صراط مستقیم پر لوگوں کو گامزن کیا جاتا ہے۔ مولانا صاحب شکریہ بہت بہت کہ آپ نے اتنی تفصیلی گفتگو فرمائی۔ ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے کہ مولا حسین ابن علی علیہ السلام جو تھے، جب مدینہ سے کربلا کی جانب سفر کا ارادہ کیا تو عبداللہ ابن عباس جو مولا کے صحابی بتائے جاتے ہیں، شاگرد رشید جنہیں کہا جاتا ہے، اور تاریخ نے ان کے بارے میں جب لکھنے کے لیے قلم اٹھایا تو کہا کہ وہ بہت بڑے مفسر قرآن تھے، اولین مفسر قرآن جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے مولا سے یہ سوال کیا، دیکھا کہ مولا جو ہیں وہ بہت ہی اس سفر کے لیے بے چین نظر آتے ہیں، اور کہا کہ مولا کیا اگر آپ نے اس سفر کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو یہ جو مقدسات عصمت و طہارت ہیں، خواتین اور بچے، تو خاندان کو ساتھ لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ تو مولا نے یہ جواب دیا کہ یاد رکھو عبداللہ ابن عباس، ہمارا یہ جو سفر ہے اپنے آپ کو منوانا نہیں یا کسی فساد کی غرض سے نہیں ہے، نہ ہی ظلم و بربریت کے حوالے سے ہے، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دین اسلام میں جو ہے وہ نانا کی امت کی اصلاح کا وقت آ گیا ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آج کے معاشرے کے حوالے سے کہ جو لوگ اس بارے میں معرفت نہیں رکھتے ہیں، آپ ان کے لیے جو ہے اس پہ تفصیلی گفتگو فرمائیں کہ مولا کیوں مقدسات عصمت و طہارت کو، خاندان کو ساتھ لے کر کربلا میں آئے؟ ایک تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس وصیت نامے میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس گفتگو میں اور بعض روایتوں میں جناب محمد ابن حنفیہ سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے اس قیام اور مدینہ سے نکلنے اور مکہ سے کربلا کی طرف جانے کے اہداف کو بڑے واضح انداز میں پیش کیا اور بیان فرمایا۔ ایک روایت کی طرف آپ ابھی اشارہ فرما رہی تھیں کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں دنیا میں فساد برپا کرنے کے لیے، کوئی اپنی حکومتیں قائم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میں اپنی نانا کی امت میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، جو فساد آ گیا ہے میری نانا کی امت میں اس میں اصلاح کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ میرے اس قیام کا ہدف اصلاح امت ہے۔ میں لوگوں میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، میں نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نانا اور اپنے باپ کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں۔ بڑی واضح انداز میں آپ نے اپنے اہداف کو بیان فرمایا اور کہا لوگوں کو دیکھو، الا ترون ان المعروف لا یعمل بہ وان المنکر لا ینہی عنہ، کیا دیکھتے نہیں ہو نیکیوں پر کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو منکر سے کوئی روکنے والا نہیں ہے؟ کون بتائے گا لوگوں کو معروف کیا ہے اور اس پہ عمل کرو؟ کون بتائے گا لوگوں کو کہ یہ منکر ہے، یہ برائی ہے، یہ برا کام ہے، یہ غلط کام ہے، اس سے اللہ نے منع کیا ہے، اس پر عمل نہ کرو، اس سے رک جاؤ؟ کوئی امر بالمعروف کرنے والا نہیں ہے، کوئی نہی عن المنکر کرنے والا نہیں ہے۔ میں نکل رہا ہوں تاکہ لوگوں کو بتاؤں نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی پہ عمل کرو، برائی سے رکو۔ میں اس ہدف کے لیے باہر نکل رہا ہوں، بیان کیا۔ تو ظاہر ہے پھر اس کا دوسرا نتیجہ تو ظاہر لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی کہ آپ جب امر بالمعروف کریں گے، کسی شرابی کی حکومت میں آپ کہیں شراب نہ پیو، کسی بدکار کی حکومت میں جو خود بد کردار ہے اس کی حکومت میں کہو بد کرداری نہ کرو، تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سمجھتے ہیں، حضرت محمد ابن حنفیہ سمجھتے ہیں، تو کہا آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر پہلے تو روکا کہ آپ نہ جائیں، تو کہا کہ میں نے رات کو نانا کو خواب میں دیکھا ہے، تو انہوں نے مجھے متوجہ کیا ہے کہ جب تک آپ کربلا نہیں جاتے ہیں ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا، ہماری رسالت نہیں بچتی ہے، وہ دین کی تبلیغات رک جائیں گی، اور ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، آپ کو اللہ رب العزت اپنی راہ میں قتل ہونا دیکھنا چاہتا ہے۔ جب تک آپ قتل نہیں ہوتے، جب تک آپ شہادت کی منزل پہ فائز نہیں ہوتے، یہ ہدف پورا نہیں ہوتا نظر آتا۔ تو اس کے بعد جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر آپ اس راہ پہ جا رہے ہیں قتل ہونے کے لیے، تو ان مخدرات عصمت اور عصمت و طہارت کی پلی بیویوں کو تو واپس یہیں مدینے میں چھوڑ دیں، ان کو ساتھ نہ لے جائیں۔ جب آپ ایک جنگ کے لیے نکل رہے ہیں باہر تو ان کو ساتھ نہ لے جائیں۔ تو کہا نانا نے یہ بھی کہا ہے کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا،
اللہ رب العزت انہیں قید ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، چونکہ معصوم جانتے تھے کہ جنگل میں یہ کام ہونا ہے۔ یہ واقعہ کربلا کے لق و دق صحرا میں ہونا ہے، جہاں دور دور تک کوئی آبادیاں نہیں ہوں گی، جنگل میں یہ واقعہ ہوگا۔ کون لوگوں کو بتائے گا جنگل میں کیا ہوا؟ بھئی یزید بدبخت نے اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں 3 برے کام کیے تھے، سب سے بڑے۔ پہلا کام پہلے سال میں واقعہ کربلا ہوا، پھر اس نے مدینہ کو تاراج کیا، پھر اس کی فوجوں نے مکہ پہ اٹیک کیا اور خانہ کعبہ کے پردوں کو جلایا، منجنیق سے پتھر مارے گئے خانہ کعبہ کو۔ آج مدینہ کے واقعات کا تو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کتنے لوگ قتل ہوئے، کیا ہوا۔ 3 دن تک پورے مدینہ کو فوج کے لیے مباح قرار دے دیا گیا، جو مرضی ہے کرو۔ ہزاروں ناجائز بچے پیدا ہوئے، آج کسی کو نہیں پتا۔ مکہ میں انہوں نے خانہ کعبہ کے ساتھ کیا، کسی کو نہیں پتا، حالانکہ مسلمانوں کے بہت بڑے شہروں میں دونوں واقعات ہوئے۔ اس لیے جناب امام حسین علیہ السلام جو مزاج شناس تھے، اپنے بیویوں کو ساتھ لے کے گئے تاکہ وہ جو جنگل میں واقعہ پیش آنا ہے نا، اسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا اور تشہیر کا سبب یہ بیویاں ہوں گی۔ اگر یہ ساتھ نہ گئی ہوتی تو کربلا کی گرم ریت میں اور ریت کے ذرات میں خون ناحق چھپ گیا ہوتا، کسی کو کیا پتہ چلتا امام حسین علیہ السلام کدھر گئے اور کیا ہوا، کون رپورٹنگ کرتا، کون بتاتا۔ یہ تو پھر وہاں سے کوفہ سے کئی شہروں سے ہوتے ہوئے دمشق، اور ہر بازار میں ہر دربار میں جب گئی ہیں اور لوگوں کو بتایا ہم محمد کی بیٹیاں ہیں، ہم خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں، ہم تمہارے جس کا کلمہ پڑھتے اس کی بیٹیاں ہیں، ہم علی مرتضیٰ کی بیٹیاں ہیں، ہم فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ ہمارے بھائی حسین کو قتل کر دیا گیا ہے، تو لوگوں کی آنکھیں کھلیں۔ یہ تو دشمن کا پراپیگنڈا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا باغی مارا ہے، باغی مارا ہے۔ ظاہر ہے جب لوگوں کو پتہ چلا تو انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ شریکت الحسین اسی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو بیدار کیا۔ شام میں انقلاب برپا ہونے لگا، تبھی کہا کہ ان کو رہا کر کے واپس بھیجو۔ لوگوں کو جب پتہ چلا حقیقتوں کا، یہ کہہ رہا تھا ہم نے باغی مار دیا ہے، باغی ہو جاتے، ختم ہو جاتا، کسی کو پتہ نہ چلتا۔ اس لیے بیویوں کو ساتھ لے کے گئے تاکہ وہ جن کے دماغوں پر، جن کی عقلوں پر، جن کی آنکھوں پہ پردہ آیا ہوا ہے اور ان کو نہیں پتہ یہ کیا ہو رہا ہے، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ اس یزید ملعون نے کون سا ظلم کیا ہے۔ اور ظاہر یہ خطبے تھے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے، جب بازار میں خطبہ دیا تو تاریخ کہتی ہے کہ اونٹوں کے گردن میں موجود گھنٹیاں بھی رک گئیں، اتنا سناٹا تھا وہاں۔ جب دختر پیغمبر نے خطبہ دیا تو شور تھا پہلے، ایک مرتبہ علی کے لہجہ میں دختر پیغمبر نے کہا اے شام والو چپ ہو جاؤ، تو ایک سناٹا تھا وہاں، گلے کی گھنٹیاں بھی رک گئیں، اونٹوں کی خاموشی۔ پھر دختر پیغمبر نے کمال اطمینان سے خطبہ دیا اور لوگوں کو بتایا، اپنے بابا علی کے لہجہ میں خطبہ دیا۔ تو مشہور روایت ہے، وہاں ایک نابینا صحابی بھی کھڑا ہوا تھا تو ساتھ والے کا کندھا ہلایا، اللہ کے بندے کون سا انقلاب آ گیا ہے، یہ کون سی قیامت برپا ہو گئی ہے، میں خطبہ سن رہا ہوں علی کے لہجہ میں، علی کا کون سا بیٹا خطبہ دے رہا ہے۔ تو ساتھ والے نے کہا تو نابینا ہے نا، خدا کا شکر ادا کر، تیری آنکھیں نہیں ہیں، یہ میدان اس بازار میں علی کا بیٹا نہیں، علی کی بڑی بیٹی زینب خطبے دے رہی۔ چیخ ماری اس بیچارے نے، اتنی قیامت برپا ہو گئی، علی کی بیٹیاں بازار میں خطبے دے رہی ہیں۔ تو یہ سبب تھا، اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام ساتھ لے کے گئے تاکہ وہ جو اس خون ناحق کو چھپانا چاہتے ہیں قتل کے بعد، اس پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اور حسین ابن علی کو ایک باغی کے طور پر مشہور کرنا چاہتے ہیں، یہ دختران پیغمبر، یہ علی و بطول کی لاڈلیاں، یہ قید و بند کی صحبتیں تو برداشت کریں گی، لیکن اس حق پر جو پردہ ڈالا جا رہا ہے ان کے خطبے ان پردوں کو چاک کرتے ہیں۔ بہت شکریہ قبلہ، ہم بڑی تیزی کے ساتھ اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس چند دقیقے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس میں ایک آخری سوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسی میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں، جو دور دور تک جہاں تک ہماری 200 سے زیادہ ملک میں نشریات جا رہی ہیں، ان تک یہ پیغام بھی پہنچ جائے کہ ہر کوئی مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہو، جو مرضی اس کا مسلک ہو، اس بات کا ببانگ دہل اعلان کرتا ہے کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، کہ اگر امام حسین علیہ السلام کربلا میں قیام نہ فرماتے تو آج دین نہ بچتا۔ تو ان کی تئیں یا ان کی نظر میں دین اگر بچ گیا ہے تو اس کون سا دین ہے جسے وہ جو بچا ہے؟ اور قرآن مجید جب بڑے واضح انداز میں اجر رسالت کا تقاضا کرتا ہے تو کیا اجر رسالت صرف یہ دعویٰ محبت جو ہے فقط دعوے کا نام ہے یا در حقیقت اطاعت کا نام ہے؟
ظاہر امام حسین علیہ السلام نے جو دین بچایا ہے بعین ہی وہی دین ہے جو پیغمبر گرامی اسلام نے پہنچایا تھا، جو ایک مکمل نظام زندگی ہے، چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، ایک مکمل نظام زندگی ہے جو امام پیغمبر گرامی اسلام نے پہنچایا، اور حسین بن علی نے اس کو اپنے کردار سے، اپنی شہادت سے بچایا ہے، چند رسموں کا نام نہیں ہے۔ اور لوگ جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، تو انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ مکمل نظام زندگی ہے جو حسین بن علی نے پہنچایا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو مکمل طور پر حسین بن علی کی محبت کا صرف دعویٰ نہ رکھیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی سیرت طیبہ کو اپنانا چاہیے، اور ظاہر ہے ماننے کا اصول یہ ان المحب لمن یحب یطیع، ایک فطرت ہے کہ محب جس سے محبت کرتا ہے نا تو وہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، سچی محبت اطاعت کا تقاضا کرتی ہے، اور چنانچہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں ایسا ہی کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت ہے، اگر محبت ہے تو میرے نبی کا اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو۔ تو سچی محبت، سچی مودت، حقیقی لگاؤ جو ہے وہ اطاعت کا تقاضا کرتا ہے۔ دراصل حقیقی پیغام بھی کربلا کا یہی ہے اور ان ایام کا یہی ہے کہ ہم سب کو جو دعوی محبت اہل بیت کرتے ہیں، جو دعوی محبت حسین ابن علی رکھتے ہیں، جن کو دعویٰ ہے کہ ہمیں رسول اور آل رسول سے پیار ہے، انہیں اپنے کردار میں، اپنی زندگیوں میں آل محمد علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنانا چاہیے اور عملی حوالے سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ اتنے قیمتی وقت میں سے، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمیں جو ہے وہ عزاداری کے حوالے سے اتنی اچھی جو ہیں باتیں بتائیں۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ظالم کو یہ احساس سے علم مل نہیں سکتا، ظالم کو یہ احساس سے علم مل نہیں سکتا، پتھر کو کبھی دیدہ نہ مل نہیں سکتا، ہر کاندے کو مولا کا علم مل نہیں سکتا، ہر ایک کو شبیر کا غم مل نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ناظرین، ہم نے اپنے پروگرام میں کسی حد تک کوشش کی کہ ہم یہ بتا سکیں کہ اصل میں عزاداری حسین کا مقصد کیا ہے۔ اصل میں کربلا کے واقعے میں ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ بتانا کہ کربلا کے واقعے میں کردار امام حسین علیہ السلام کیا تھا اور کردار یزید کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھے گا، فی امان اللہ۔